बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है और आज जो मैं मौज़ू लेके आया हूँ वो बहुत अहम है और वो है रिस्क के रेफरेंस से कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस। मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों में बिलखुसूस हमारे पाकिस्तानियों में रिस्क के रेफरेंस से बहुत सारी कन्फ्यूजन है, जिस वजह से मैं देखता हूँ कि हमारी कौम स्ट्रगल करती है और कामयाबी हासिल नहीं कर सकती। इस सिलसिले में आज कोशिश करूँगा कि इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर दूँ इंशाअल्लाह। रिस्क के रेफरेंस से हमारे यहाँ दो तबके हैं। एक वो लोग हैं जो समझते हैं कि रिस्क सिर्फ़ अल्लाह ताला देते हैं और कोई मेहनत करने की, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठंड मचा के रखो और रोज़ी अल्लाह के हाथ में। इसके बरक्स दूसरा ग्रुप वो है जो कि सिर्फ़ अपनी मेहनत पे, अपनी कोशिश पे यकीन रखता है कि इस मेहनत और कोशिश से ही रिस्क नसीब होता है और खुदा न खास्ता वो अल्लाह ताला को भूले हुए हैं, ऐसा भी है। मैं थोड़ा सा आपको आज कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ शेयरिंग्स लेके आया हूँ जो शेयर करूँगा, जिससे हमारे लोगों की ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी और होपफुली उनको एक राह दिखाई देगी। आइए देखते हैं। इस सिलसिले में सूरह हूद है, उसकी आयत नंबर 6 अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। वो उसके मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है और आर्जी ठिकाने को भी। हर बात एक वाज़ेह किताब में दर्ज है। अब इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बड़ा क्लियरली कि तमाम जानदारों की जो रोज़ी है, जो रिस्क है, उसका ज़िम्मा हमारे ज़िम्मे है और हम देते हैं। और आप देखते भी हैं कायनात में हर तरफ कि रिस्क की जो क्रिएशन है, जो जनरेशन है, पैदा करना जो है, वो आप देखते हैं सब अल्लाह ताला की कुदरत ने, अल्लाह ने ऐसा बना रखा है कि उसमें वो अल्लाह ताला कर रहे हैं। लाइक पानी का पैदा होना, उसका बरसना, बीज होना, बीज को पानी मिलना, उस ज़मीन से फर्टिलिटी मिलना, सूरज की रोशनी मिलते रहना, हत्ता कि वो बीज कुछ भी पौधा बन के जो है वो चाहे गंदम है, राइस हैं, फ्रूट्स हैं, हर किस्म की चीज़ें बना के सामने आ जाता है। आप देखते हैं कि ये सारा निज़ाम किसके हाथ में, कौन सा इंसान इसको चला रहा है। यहाँ से कुदरत की इस आयत से एक इस सारे कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा है कि रिस्क को फ्रॉम नथिंग, फ्रॉम नोवेयर जनरेट करना, पैदा करना हमारा काम है, हम ही करते हैं। आप प्लीज़ जल्दी ना करें, कोशिश करें ये सारी बात सुने फिर कंक्लूड कीजिएगा। एक ये है जो हमें समझ होनी चाहिए बात की। दूसरी तरफ सूरह राद है, आयत नंबर 26, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह जिसका चाहता है रिस्क फराख कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। और काफिर लोग दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हो रहे हैं और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ा सा सामान है। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देख ली, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी चाहत है मैं जिसका रिस्क बढ़ा दूं, जिसका कम कर दूं। तो अभी सुनते रहिए, कंक्लूड नहीं करना। सूरह नजम है, आयत नंबर 47, अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये कि वही दौलतमंद बनाता है और वही मुफलिस करता है। ये अल्लाह ने अपने बारे में बता रखा है। फिर सूरह अल-माइदा है, आयत नंबर 66, फरमाया और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुईं उनको कायम करते तो उन पर रिस्क मी की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पाँव के नीचे से खाते। उनमें कुछ लोग मियाना रो हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके अमाल बुरे हैं। अब ये भी आप आयत को समझ जाएं, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग तौरात और इंजील, जो किताबें जो हो चुकी, जो अनबिया गुज़रे, जो लेके आए और आज जो कुरान भी इनफैक्ट मौजूद है, फरमाया जो लोग इनको फॉलो करते उनको हम मी की तरह रिस्क देते, लेकिन उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। अब यहाँ क्या इशारा है अल्लाह ताला का कि जो मेरी बात को समझेगा, मानेगा, ओबे करेगा, इताअत करेगा, तो फरमाया उनको हम रिस्क ऊपर से और नीचे से अता करते हैं और बेशुमार अता करते हैं। अब ये यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है, इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर सूरह तलाक है, उसकी आयत 3 से 5 है, वो आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया और जो शख्स अल्लाह से डरे तो वो उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता बना देता है और वो उसे रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान तक नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट है। और वो उसे रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान तक नहीं होता। और जो शख्स, अच्छा ये किन के बारे में? जो अल्लाह से डरने वाले हैं। फरमाया जो तकवा अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह के साथ कंप्लायंस में चलते हैं, बात मानते हैं, नाफरमानी नहीं करते, ये उनके लिए फरमाया। फिर आयत रिपीट
کر رہا ہوں، اور وہ اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ اور اگلا حصہ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اب یہ وہ ساری باتیں تھیں جو فرام دا بگ پکچر، براڈر پرسپیکٹو میں آپ کو اللہ کی طرف سے جو کائنات کا معاملہ ہے وہ شیئر کر دیا ہے۔ اب تھوڑا نیچے جاتے ہیں باریکی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی کچھ ملتا ہے، اور وہ یہ ہے، بخاری میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر ہے کہ کوئی اگر ایک شخص رسیاں لے کے پہاڑ پر جائے اور جنگلوں میں یعنی، اور وہ لکڑی کاٹے اور اس کو باندھے رسیوں سے اور اپنی پیٹھ پر لاد کے وہ لائے اور بازاروں میں بیچے اور اس سے اپنے چہرے کو مانگنے کی ذلت سے بچائے اور بیچ کے کما کے کھائے، تو فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اور لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ یہاں سے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ جتنا قرآن کو، اللہ کی قدرت کو انہوں نے سمجھا، کسی نے نہ سمجھا۔ وہ اب یہ اوپر جتنی آیات بتائی ہیں کہ قدرت کیسے رزق جنریٹ کرتی ہے اور کس طرح پھیلاتی ہے، اور پھر فرمایا جو میری اتباع کرتے ہیں میں ان کو بے شمار دیتا ہوں، آسمان سے اور زمین سے جو ہے رزق کی بارش کر دیتا ہوں۔ تو ایک طرف وہ ساری باتیں کہیں گئیں، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بجائے مانگنے کے، ہاتھ پھیلانے کے، بھیک مانگنے کے، یو گو اینڈ فیچ اٹ یور سیلف، جا کے خود کماؤ، کسی طرح کچھ وسیلہ کرو اور رزق حاصل کرو۔ اب اللہ نے تو کریٹ کر دیا، اور فرمایا کہ جو میری مانے گا ان کے لیے میں بہت زیادہ کریٹ کر دوں گا۔ آگے میں آپ کو تھوڑی سی ایک چیز شیئر کرتا ہوں مثال سے، کہ وہ بائی ایگزامپل شو کرتا ہوں وہ کیسے زیادہ کریٹ ہوتی ہے۔ اب لیکن انسان کا کام ہے کہ وہ جائے اس کو اور اس کو حاصل کرے، محنت اس نے خود کرنی ہے، اس نے جانا ہے، اس نے پانی دینا ہے، بونا ہے، جو بھی کرنا کرانا ہے، کٹائی ہے، سارے معاملات ہے فصل کے، تو دین اونلی وہ فصل حاصل کر سکتا ہے۔ لائک وائز جس طرح یہاں اس حدیث شریف میں ایک بندے کے بارے میں فرمایا کہ بہتر ہے کہ جا کے لکڑیاں کاٹ کے لائے اور اپنے ہاتھ سے کمائی کرے۔ جو اس کو حاصل کرنا ہے اس رزق کو، اس کے لیے انسان کو خود اٹھنا ہے، خود کوشش کرنی ہے۔ ایک اور حدیث شریف ہے، اس کا ذکر آپ سے کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے۔ یہ بخاری میں ریفرنس ہے۔ اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے، اور انہوں نے خود اپنی زندگی میں بکریاں بھی چرائیں اور تجارت بھی کی اور سب کچھ کر کے دکھایا اور معاملات کیے۔ تو پلیز اب ان ساری چیزوں سے سمجھنا یہ ہے کہ قدرت یس رزق جنریٹ کر رہی ہے، وہ کریٹ کر رہی ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں، جب آپ ان کو خوش کرتے ہیں تو وہ بڑھا دیتے ہیں، جب نہ خوش کرتے ہیں تو وہ گھٹ جاتا ہے، شرنک ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی سب کو جا کے خود اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو کسی کے لیے اس کا حصول آسان ہو جاتا ہے کیونکہ فراوانی ہوتی ہے کچھ قوموں پہ، اور کچھ قوموں کے لیے اس کو حاصل کرنا محنت کے باوجود مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں اللہ کی ناراضگی سے شرنکیج جا چکی ہوتی ہے۔ ان باتوں کو پلیز انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اور اب میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتا ہوں۔ ہم لوگ 2022 میں جی رہے ہیں آج، پتہ نہیں آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو ریفرنس پتہ ہونا چاہیے، اور وقت اس لیے بتا دیے کیونکہ گزرتے وقتوں کے ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں، لوگوں کے رویوں سے قدرت کے رسپانسز چینج ہوتے ہیں۔ دیٹ از وائی میں لاک کر رہا ہوں یہاں کہ ہم 2022 میں 2022 میں بیٹھے یہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو عرض کروں کہ آج کے اس دور کی بہت بڑی مثال میں آپ سے سعودی عربیہ شیئر کرتا ہوں کہ یہاں کے لوگ کوئی بہت بڑے ریسرچر اور سائنسدان اور یہ سب کچھ نہیں تھے۔ دے ور ویری سمپل پیپل، اور صحراؤں میں ٹینٹس میں رہنے والے، بکری کا دودھ پینے والے، سادہ کھجور کھانے والے لوگ تھے، بٹ دے ور ویری گڈ ان کمپلائنس فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے وہ خزانہ دیا جو کہ انہوں نے خود پروڈیوس نہیں کیا، ہم اس کو آئل اینڈ گیس کہتے ہیں۔ اتنا آئل اینڈ گیس دے دیا کہ زندگی میں آسانیاں بے شمار ہیں ان کی، اور یہ حالت تھی کہ یہ لوگ اس کو خود نکال بھی نہیں پاتے تھے۔ دے ڈڈ ناٹ نو ہاؤ ٹو گیٹ اٹ آؤٹ۔ تو اس کے لیے امریکن کمپنیاں ہائر کیں اور وہ سب لوگ آئے اور وہ سارا کچھ کیا۔ اب یہاں میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ آپ سمجھیں اس چیز کو کہ یہاں اب اصل میں قرآن کی وہ جو آیت ہے جس کا میں آپ سے جو اوپر گزری ہے اس کے ساتھ لنک کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ جو ہماری اتباع کریں گے ہم اس کو آسمان اور زمین سے مین کی طرح، بارش کی طرح رزق برسائیں گے ان کے اوپر اور آسانی کریں گے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جو مجھ سے ڈرے گا اور جو میری اتباع کرے گا میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کو یعنی کوئی امید بھی نہیں ہوگی، کوئی اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ وہ نشانی ہے
جو اگزامپل میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے کہ اتنا آئل ہے زمین میں جو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے, کسی نے خود نہیں کیا, کہ اس نے ساری زندگی میں جل تھل کر دی ہے. اور یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں, پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے برعکس ہم بہت سی قومیں دیکھتے ہیں جو کہ بڑی سمجھدار اور بڑی سائنسدان اور سیاستدان اور سب کچھ ہیں, یٹ وہ تلخی اور سختی کی زندگی سے گزر رہی ہیں, اور اس کی وجہ صرف نان کمپلائنس ہے اللہ کے ساتھ. سو اس چیز کو پلیز سمجھنا ہے. اچھا, یہاں اب کنکلوژن کا ایک پوائنٹ ہے, پلیز اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. جو اس ساری گفتگو سے بات سمجھ میں میرے آتی ہے وہی میں کنوے کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ہمارے ٹین ایجرز, نوجوان بالخصوص, وہ مس گائیڈ نہ ہوں اور وہ زندگی میں سکسیزفل ہو سکیں. یاد رکھنا ہے پلیز, رزق کا زیرو سے فرام نو ویئر جنریٹ کرنا صرف اللہ کا کام ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہوگا, ان کی بات ماننی ہوگی, اور وہ آپ کو بے شمار جنریٹ کر دیں گے. دس از ون. 2, اب آگے بڑھ کر آپ نے زندگی کے علوم سیکھنے, سکلز سیکھنی ہے. جو موجودہ حالات ہیں مارکیٹ میں, جو بھی سکلز ہیں ان کو سیکھتے رہنا ہے, بہت محنت کرنی ہے. سو یو کین گو اینڈ ایکسٹریکٹ اینڈ پل آل دوز ریسورسز. وہ جو رزق ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو نکالنا, استعمال میں لانا, یہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے لیے بڑی محنت ہے. بجائے اس کے کہ آپ اور قوموں کو جن کو خدا کا کچھ پتہ نہیں, آپ ان کو بلاتے رہیں مدد کے لیے کہ ہمیں یہ نکال دو یا ہمیں ہمارے منہ میں ڈال دو, اس کی بجائے وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈو اٹ آور سیلوز. اس کے لیے بہت کام کرنا ہے, بہت سیکھنا ہے, بڑا علم حاصل کرنا ہے, بڑی محنت کرنی ہے. اینڈ یو ول سی کہ جن قوموں میں یہ 2 چیزیں آئیں گی, جو اللہ کی بات کو انکار نہیں کرتے, نافرمانی نہیں کرتے, بلکہ حکم کی جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں, پلس وہ محنت کرتے ہیں, سیکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں, ان لوگوں کو یہ لوگ ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی ڈیفیٹ نہیں دے سکتا. سو بس یہ میرا آج کا میسج تھا. میں چاہتا تھا میں آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے جو ہمارے لوگوں کو سکھایا سمجھایا نہیں گیا صحیح طرح, اور پیپل آر کنفیوزڈ. دیٹ از وائی آج ہم اس حالت میں. سو آپ پلیز اس کنفیوژن کو اس ویڈیو کی توسط سے دور کر لیں اور انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے شروع ہو جائیں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی, آپ کو, ہم سب کو توفیق دے دیں, پہلے اس کو سمجھنے کی پھر عمل کرنے کی, تاکہ انشاءاللہ ڈاؤن دا روڈ 4 5 10 سال اگر ہم لوگ یہ کرتے رہے, ٹھیک ہو گئے, تو یو ول سی کہ ٹریمینڈس ریزلٹس اس قوم کو ملیں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.